جنت کے محلات، پیج نمبر 96۔ جنت کے بلند و بالا محلات کس اعتبار سے بنے ہیں؟ جواب: جنت کے بلند و بالا محلات جنتیوں کے اعتبار سے اوپر نیچے بنے ہوئے ہیں۔ جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہیں ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں، درجہ بدرجہ، منزل بمنزل بنی ہوئی ہیں، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ سورہ زمر۔ سوال نمبر 38۔ نچلے درجے کے محلات والے جنتی اوپر والے درجات کے محلات کیسے نظر آئیں گے؟ جواب: نچلے درجے کے محلات والے جنتی اوپر والے درجات کے محلات کو دیکھ کر یوں محسوس کریں گے جیسے دور چمکتا کوئی ستارہ ہو، ایسا نظر آ رہا ہے۔ مسلم۔ سوال نمبر 39۔ جنت کے محلات کیسے ہوں گے؟ جواب: جنت کے محلات ہر چھوٹی بڑی غلاظت اور گندگی سے پاک اور صاف ہوں گے۔ جنتیوں کے محلات میں ہر وقت عود جلتی رہے گی جس کی خوشبو سے ان کے محلات معطر رہیں گے۔ بخاری۔ سوال نمبر 40۔ جنت کے محلات کیسے تعمیر کیے گئے ہیں؟ جواب: جنت کے محلات سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہوئے ہیں۔ جنت کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہیں اور مٹی زعفران کی ہے۔ ترمذی۔ بعض محلات میں سونے کے باغات ہوں گے جن کی ہر چیز سونے کی ہوگی۔ بعض محلات میں چاندی کے باغ ہوں گے جن کی ہر چیز چاندی کی ہوگی۔ مسلم۔ جنت عدن کو کس نے تعمیر کیا؟ جنت عدن کو اللہ تعالیٰ نے تعمیر فرمایا۔ سوال نمبر 42۔ جنت عدن کے محلات کیسے تعمیر کیے گئے ہیں؟ جواب: جنت عدن کے محلات کی ایک اینٹ سفید موتی کی، ایک اینٹ سرخ یاقوت کی اور ایک اینٹ سبز زمرد کی ہے۔ اس کی مٹی مسک کی ہے، اس کے سنگریزے لؤلؤ کے ہیں، اس کا گھاس زعفران کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے ارشاد فرمایا: میرے جلال اور عزت کی قسم، کوئی بخیل تجھ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی: جو لوگ نفس کی بخیلی سے بچا لیے گئے وہ فلاح پا گئے۔ بخیل سے مراد زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے لوگ ہیں۔ سوال نمبر 43۔ جنت کے خیمے کیسے ہوں گے؟ جواب سورہ رحمن میں ہے۔ ہر جنتی کے محل میں خوبصورت خیمے ہوں گے جن میں جنت کی حوریں قیام پذیر ہوں گی۔ جنت کا ہر خیمہ 60 میل چوڑا خوبصورت موتی کو اندر سے تراش کر بنایا گیا ہوگا۔ مسلم۔ جنت میں بازار کس روز لگے گا؟ جواب: جنت میں ہر جمعہ کے روز بازار لگے گا۔ جمعہ بازار میں شریک ہونے والے جنتیوں کا حسن پہلے سے 2 بالا ہو جائے گا۔ عورتیں جمعہ بازار میں شریک نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ گھر بیٹھے ہی ان کے حسن و جمال میں اضافہ فرما دے گا۔ مسلم۔ جنت کے درخت، پیج نمبر 98۔ جنت کے ایک درخت کا سایہ شیڈو کتنا طویل ہوگا؟ جواب: جنت کے ایک درخت کا سایہ اتنا طویل ہوگا کہ گھوڑ سوار 100 برس تک مسلسل چلتا رہے تب بھی سایہ ختم نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک گھوڑ سوار 100 برس تک چلتا رہے تب بھی ختم نہ ہو۔ اگر قرآن سے سمجھنا چاہے
تو سورہ واقعہ وَظِلٍّ ممدود اور لمبا سایہ پڑھ لو، اور جنت میں کسی شخص کی کمان رکھنے کی برابر جگہ دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع یا غروب ہوتا ہے۔ بخاری۔ سوال نمبر 46، جنت کے درخت کیسے ہوں گے؟ جواب سورہ واقعہ میں ہے، جنت کے درخت کانٹوں کے بغیر ہوں گے۔ جنت میں درختوں کے سائے بہت طویل ہوں گے۔ سورہ رحمان میں ہے، جنت کے درخت اس قدر سبز و شاداب ہوں گے کہ ان کی رنگت سبز سیاہی مائل ہوگی۔ جنت کے درخت ہمیشہ ہرے بھرے رہیں گے۔ سوال نمبر 47، جنت میں تمام درختوں کے تنے کس چیز سے بنے ہوئے ہیں؟ جواب جنت میں تمام درختوں کے تنے سونے کے بنے ہوئے ہوں گے۔ ترمذی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں کوئی درخت ایسا نہیں جس کا تنا سونے کا نہ ہو۔ بعض کھجوروں کا تنا سبز زمرد کا ہوگا اور اس کی ٹہنیوں کی جڑیں سرخ سونے کی ہوں گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، جنت کی کھجور کا تنا سبز زمرد کا ہوگا، اس کی ٹہنی کی جڑ سرخ سونے کی ہوگی اور اس کی شاخ سے اہل جنت کی پوشاک تیار کی جائے گی۔ ان کے لباس اور جبے بھی اسی سے بنائے جائیں گے۔ کھجور کا پھل مٹکے یا ڈول کے برابر ہوگا جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، مکھن سے زیادہ نرم ہوگا، اس میں سختی بالکل نہیں ہوگی۔ شرح سنہ میں ہے۔ سوال نمبر 48، جنت طوبہ کا درخت طوبہ جنت کا ایک درخت ہے، اس کا سایہ کتنے مسافت کے برابر ہے؟ جواب طوبہ جنت کا درخت ہے جس کا سایہ 100 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ احمد۔ سوال نمبر 49، اہل جنت کے کپڑے کس درخت کے پھلوں کی خوشوں سے تیار ہوں گے؟ گچھے، خوشے یعنی۔ جواب طوبہ درخت کے پھلوں کے خوشوں سے اہل جنت کے کپڑے تیار ہوں گے۔ شرح سنہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طوبہ جنت کا درخت ہے جس کا سایہ 100 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ اہل جنت کے کپڑے اسی کے خوشے سے تیار کیے جائیں گے۔ احمد۔ کھجور کی ٹہنی کے ریشے سے اہل جنت کا لباس تیار کیا جائے گا جو کہ سرخ سونے کی ہوگی۔ سوال نمبر 50، جنت میں 4 بہترین درخت لگانے والی تسبیح یہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک درخت لگا رہے تھے کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے۔ پوچھا، اے ابو ہریرہ، کس کے لیے درخت لگا رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، اپنے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تجھے اس سے بہتر درخت نہ بتاؤں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، والحمدللہ، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ولا الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واللہ اکبر، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ کہنے پر ہر کلمے کے بدلے تمہارے لیے جنت میں ایک درخت لگایا جائے گا۔ ابن ماجہ۔ سوال نمبر 51، جنت میں کھجور کا درخت لگانے والا کلمہ کیا ہے؟ جواب جنت میں کھجور کا درخت لگانے والا کلمہ درج ذیل ہے۔ ترمذی میں ہے، جس نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، یعنی عظمت والا اللہ اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے، کہا، اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگایا جاتا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ سوال نمبر 52، پیج نمبر 100، جنت میں کون سا پھل ہے؟
جنت میں کون سے پھل ہیں؟ جواب سورہ رحمان میں ہے، سورہ واقعہ میں ہے، کیلا، بیر، کھجور، انار، انگور جنت کے پھل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انجیر کا ایک تھال پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ، خود بھی اس سے انجیر کھائی اور فرمایا انجیر کا اگر میں کسی پھل کے بارے میں کہوں کہ یہ جنت سے نازل ہوا ہے تو یہی وہ پھل ہے، کیونکہ جنت کے پھل گٹھلی کے بغیر ہوں گے، بس کھاؤ۔ انجیر بواسیر کو ختم کرتی ہے اور گٹھیا کے لیے مفید ہے۔ جنت کے پھل کا ایک خوشہ کیسا ہوگا، مطلب گچھا کیسا ہوگا؟ جواب جنت کے پھل کا ایک خوشہ اگر دنیا میں آ جائے تو زمین و آسمان کی ساری مخلوق کے کھانے پر بھی ختم نہ ہوگا۔ احمد۔ سوال نمبر 54، جنت کے پھل کیسے ہوں گے؟ جواب جنت کے پھل اہل جنت کے لیے وافر مقدار میں ہوں گے۔ جنت میں ہر موسم کا پھل ہر وقت میسر ہوگا۔ جنت کے پھل حاصل کرنے کے لیے کسی سے اجازت نہیں لینی پڑے گی۔ جنت کے پھلوں کا ذخیرہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ جنت کے پھل گلنے سڑنے سے محفوظ رہیں گے۔ سورہ واقعہ میں تھا یہ سب۔ سورہ مرسلات میں ہے، جنت میں ہر جنتی کے من پسند تمام پھل موجود ہوں گے۔ جنت کے پھل ہر وقت جنتیوں کی پہنچ میں ہوں گے، کھڑے بیٹھے چلتے پھرتے جب چاہیں توڑ سکیں گے۔ جنت کے کھجور مٹکے کے برابر ہوں گے جو دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھی اور مکھن سے زیادہ نرم ہوگی۔ جنتی جب کسی درخت سے پھل توڑیں گے تو اس کی جگہ فوراً نیا پھل اگ آئے گا۔ پیج نمبر 101۔